بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ میں کھڑکی سے ہٹی تو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی میز پر نظر پڑی۔ اس میز پر تشتریوں میں مختلف قسم کے پھل سجے ہوئے تھے۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک سرخ سیب اٹھایا، چھری قریب ہی رکھی تھی، لیکن میں سیب کو کاٹے بغیر کھانے لگی۔ آدھے سے زیادہ سیب کھا کر باقی میں نے کھڑکی کے راستے باغ میں پھینکا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ دروازہ ایک بیضوی حال میں کھلتا تھا جو بالکل خالی تھا۔ اس میں صرف قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں سروں پر ایک ایک دروازہ تھا۔ میں دائیں طرف والے دروازے پر پہنچی اور اس کا لٹو گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میری زور آزمائی سے تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی اور فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ میں باہر قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے بازو سے راستہ روک لیا۔ میں نے گردن نکال کر دیکھا، باہر ایک نوجوان مستعد کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں تو مجھے اس پر عورت کا گمان گزرا تھا، کیونکہ اس کی داڑھی مونچھیں چٹ تھیں اور وہ عورتوں جیسی گلابی گھیردار قمیض اور سبز چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوا تھا۔ کانوں میں بالیاں تھیں، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، جس کے ساتھ چھوٹی سی نیام میں ایک خنجر جھول رہا تھا۔ براہ کرم باہر تشریف نہ لائیں، اس نے مؤدبانہ آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے حتی الامکان باروب آواز میں پوچھا۔ نواب صاحب کا حکم ہے، اس نے سر جھکا کر جواب دیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے اب دوسرے دروازے کا رخ کیا۔ یہاں بھی میرا سامنا اسی قسم کے ایک نوجوان سے ہوا۔ اس کا لباس بھی ویسا ہی تھا، البتہ جسمانی لحاظ سے یہ اچھا خاصا تن و من تھا۔ میں کمرے میں لوٹ آئی اور پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ پھر میری آنکھوں میں ابا جی کا سراپا ابھر آیا اور بے اختیار میرے آنسو بہنے لگے۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی، لیکن بلند و بالا سنگلاخ دیواروں والے اس مقبرے میں میری سسکیاں سننے والا اور میرے زخم دل پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کسی نے میرا کندھا ہلایا، جس سے میری آنکھ کھلی۔ میں کروٹ لے کر سیدھی ہوئی تو دیکھا نور جہان تھی۔ ارے تو نے تو رو رو کر سارا کاجل خراب کر لیا ہے، وہ بولی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا کاجل، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چلا اٹھی۔ اس نے گویا میری بات سنی ہی نہیں۔ ایک رومال کا کونا گیلا کر کے لائی اور میرے پپوٹے پونچھ دیے۔ کھانا کھا لو، اس نے ملائمت سے کہا اور میز کی طرف اشارہ کیا۔ میں مزمل انداز میں اٹھ بیٹھی۔ میز پر کئی قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، اور کسی خاص چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ دفعتاً میں نے گلو گیر آواز میں کہا، تم کسی طرح مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی؟ اس نے سر اٹھا کر سپاٹ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ یہاں آنے کے تو ہزاروں راستے ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر ایک لمحے خاموش رہ کر بولی، ایک مرتبہ ایک کنیز نے ایک لڑکی کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ پھر؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کے سارے ناخن زنبور سے کھینچ لیے گئے تھے، ہنٹروں سے کھال ادھیڑ دی گئی تھی، پھر اس کے کمرے کے دروازے پر مردوں کی قطار لگا دی گئی تھی۔ وہ نوجوان تھی، پھر بھی یہ اذیتیں برداشت نہ کر سکی۔ کچھ دنوں بعد خون تھوکتی مر گئی۔ میری تو اب ایسی عمر بھی نہیں رہی۔ یہ سب کچھ اس نے سپاٹ اور ہر جذبے سے آری لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا تھا۔ میں نے جھرجھری لی تو وہ بولی، اور سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ جس لڑکی کو اس نے بھگایا تھا، اسے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ڈھونڈ کر محل میں حاضر کر دیا گیا تھا۔ نواب صاحب کے محافظوں کے پاس شکاری کتے ہیں، اور خود محافظوں کی ناکیں ان کتوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ جوان لڑکی کی خوشبو تو انہیں دور ہی سے آ جاتی ہے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرے بلند آواز میں بولی، چلو کھانا کھا لو۔ میں نے بمشکل چند لقمے زہر مار کیے اور واپس مسحری پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا بولنے، ہاتھ پاؤں ہلانے، حتیٰ کہ سوچنے تک کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے حواس شل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد 2 کنیزیں آئیں اور برتن تشتریوں میں رکھ کر لے گئیں۔ نور جہاں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے وقت کا احساس نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں تاریک خلاؤں میں معلق رہی،
جب میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے اور سوئی ہوئی حسیات کو جگانے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ کمرے میں تاریکی پھیل رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر بتی جلانے کا ارادہ کیا مگر دیر تک نہ اٹھ سکی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ نور جہاں ایک بار پھر میرے کمرے میں آئی۔ وہ کچھ عجلت میں تھی۔ اس نے بتیاں روشن کیں اور کمرہ جگمگا اٹھا۔ نواب صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس نے اعلان کیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایسی تیسی تمہارے نواب صاحب کی۔ میں یک لخت پھٹ پڑی۔ اس نے متوحش نظروں سے میری طرف دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کئی منٹ گزر گئے، بالآخر دروازہ کھلا اور پھر میں نے اس عفریت کو دروازے پر کھڑے دیکھا۔ میری رگوں میں دوڑتا لہو نفرت کا لاوا بن گیا۔ ان کی رنگت پہلے سے زیادہ تاریک، پپوٹے پہلے سے زیادہ بھاری اور شکل پہلے سے زیادہ منحوس نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر سرخ سرخ آنکھیں یوں دکھائی دے رہی تھیں جیسے توے پر دو انگارے پڑے ہوں۔ یہ آنکھیں ایک ٹک مجھے گھور رہی تھیں، جھپکنا بھول گئی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے ان کے بھدے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہم نے ذہن میں نقشہ باندھا تھا کہ اس عمر میں تم نے کیا روپ نکالا ہوگا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بھاری آواز سے میرے پردہ سماعت کو چھیدتے ہوئے کہا، لیکن تم نے تو ہمارے اندازوں کو مات کر دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ہاتھی کی طرح تھل تھل کرتے آئے اور مسحری کی پٹی پر بیٹھ گئے۔ میں اپنی جگہ کچھ اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی حور بانو؟ میرے ابا کو قتل کروانے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے جلتی آنکھوں سے انہیں گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، باخدا ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے بیلچہ نما ہاتھ ہلائے۔ یہ ایک حادثہ تھا، تمہارے ابا کی بے وقوفی کا نتیجہ۔ بہرحال اب تم سب کچھ بھول جاؤ، ہم تمہاری ہر تکلیف کی تلافی کر دیں گے، تمہیں سونے میں تول دیں گے۔ انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ان کی تنی ہوئی مونچھوں تلے سے مکروہ مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سخت نظروں سے مجھے گھورا۔ میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ دھیرے دھیرے ان کی مسکراہٹ لوٹ آئی اور وہ کچھ آگے کھسکتے ہوئے بولے، اس ناراضگی اور اکڑ فوں سے فائدہ؟ آپ تو مجھ سے شادی کر رہے تھے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، او۔ ان کے ہونٹ پھیل گئے۔ کمسن مگر چالاک ہو، شادی سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ قبولیت تو یہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے دل پر انگلی رکھی۔ جن سے شادی کر رکھی ہے ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ بہرحال تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو شادی بھی کر لیں گے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ انہوں نے بند گلے کے کوٹ کے اوپری بٹن کھول کر اس بار نہایت بےتابی سے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ میری تمام تر نفرت اور کراہت گویا اب ایک نقطے پر مرتکز ہو چکی تھی جس نے مجھے ہر خوف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے نواب صاحب کے منہ پر گھونسا رسید کیا۔ وہ گوشت کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں، البتہ گردن جھٹکے سے پیچھے کو جھک گئی۔ جب گردن سیدھی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نواب صاحب کا نچلا ہونٹ درمیان سے پھٹ گیا تھا اور خون کی ایک پتلی سی لکیر تھوڑی پر پھسل آئی تھی۔ لڑکی، وہ دھاڑے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی پر انگلی پھیر کر انہوں نے ایک نظر خون کی سرخی دیکھی اور اس انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے غرائے، یہ خون تمہیں اپنی زبان سے چاٹنا پڑے گا گستاخ۔ انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کرنے کے لیے ہاتھ گھمایا، لیکن میں پھرتی سے ہٹی اور مسحری سے اتر گئی۔ وہ میرے پیچھے دوڑے۔ ہم مسحری کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ میں نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ تب نواب صاحب بڑے اطمینان سے مسحری پر یوں بیٹھ گئے اور تکیہ کوہنیوں کے نیچے کھینچ کر یوں دیکھنے لگے گویا کوئی دلچسپ تماشا ہو رہا ہو۔ چیخو، خوب چیخو، کوئی نہیں سنے گا، انہوں نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ میں دروازے کی طرف دوڑی اور ایک موہوم سی امید کے ساتھ اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر میں نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ مجھے اس پنچھی کے احساسات کا اندازہ ہوا جسے شکاری جال پھینک کر پکڑتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ نواب صاحب دور بیٹھے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور اٹھ کر دونوں بازو پھیلا کر میری طرف بڑھے۔ میں نے دیوار کے ساتھ کھسکنا شروع کر دیا۔ کونے میں پہنچ کر میں گر گئی۔ نواب صاحب نے جھپٹ کر مجھے اٹھایا
اور مسحری پر لا پٹکا۔ ہم نے بڑی بڑی منہ زور گھوڑیوں کے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں، تم کیا چیز ہو ننھی بلبل، انہوں نے بڑے فخر سے کہا۔ لیکن آدھے منٹ کی کشمکش اور ہاتھا پائی کے بعد وہ تھکے ہوئے کتے کی طرح ہانپنے لگے۔ پر مجھے موقع ملا اور میں نے دونوں پاؤں جوڑ کر ان کے سینے پر پوری طاقت سے ضرب لگائی۔ وہ مسحری پر چت ہو گئے۔ عین اسی لمحے میرا ہاتھ قریب ہی میز پر رکھی ہوئی پھلوں کی ایک تشتری سے ٹکرایا۔ تشتری الٹی تو مجھے اپنے ہاتھ پر کسی پتلی سی ٹھوس چیز کے لمس کا احساس ہوا۔ ایک امید سے میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ یہ پھل کاٹنے والی چھری تھی۔ نواب صاحب اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پر جھپٹے تو میں نے اپنی بچی کچی توانائی مجتمع کر کے چھری سے ان کے پہلو پر وار کیا، لیکن میری یہ کوشش ناکام رہی۔ نواب صاحب کا کوٹ نہایت دبیس کپڑے کا تھا اور چھری کا پھل نوکدار نہیں تھا، وہ بالکل گول تھا۔ تاہم نواب صاحب کو اتنی تکلیف ضرور پہنچی کہ ان کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ذرا پیچھے ہٹ کر انہوں نے میری کلائی پر ہاتھ ڈالا اور مجنونانہ انداز میں اسے مروڑ دیا۔ چھری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے شکست نہیں مانوں گی۔ مزید ایک آدھ منٹ کی کشمکش سے نواب صاحب بے دم ہو گئے۔ تو تم یوں نہیں مانو گی، انہوں نے اچانک مجھے چھوڑ دیا اور قریب ہی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ڈوری کو جھٹکا دیا۔ میں نے مسحری سے اترنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، جو اب بری طرح بکھر چکے تھے۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سرداراں کو بھیج دو، نواب صاحب نے ہانپتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ میری جدوجہد اب بھی جاری تھی۔ چند لمحے بعد بڑی آہستگی سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ دروازہ اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ نواب صاحب نے اب خود ہی مجھے فرش پر دھکیل دیا۔ قدرے تھکے تھکے انداز میں سر اٹھا کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور میرے لرزتے جسم میں ایک نئی خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ ایسا خوف مجھے نواب صاحب کو دیکھ کر بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ آنے والے تھی تو عورت، لیکن میں تصور تک نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا قد کم از کم 6 فٹ تھا، زیادہ لہیم شہیم نہیں تھی، مگر اس کا سینہ مردوں کی طرح چوڑا چکلا تھا۔ رنگت گہری سانولی اور رخساروں کی ہڈیاں بہت ابھری ہوئی تھیں۔ پتلے پتلے صفاق ہونٹ یوں سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے کہ دہانے کی جگہ محض ایک لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، تاہم بال سیاہ ہی تھے جنہیں اس نے سختی سے اوپر کو کھینچ کر سر کے بیچ میں سے جوڑا بنا رکھا تھا کہ اس کی پتلی پتلی بھویں کمان ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ کسی سیاہ کھردرے کپڑے کا مردوں جیسا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی چوڑی چوڑی کلائیوں پر بال نظر آ رہے تھے۔ اس کے سراپا میں خوفناک ترین چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ میرے جسم میں دوڑنے والی سرد سی لہر کا باعث اس کی آنکھیں ہی تھیں۔ ان میں ایک عجیب سی پیاس تھی، خون کی پیاس سے بھی زیادہ خوفناک، اور یہ آنکھیں شاید جھپکنا تو جانتی ہی نہیں تھیں۔ سرداراں، میرے عقب سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی۔ مدتوں بعد ایک ٹیڑھی کھیر آئی ہے۔ ہاں، مدتوں بعد۔ عورت کے پتلے پتلے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور الفاظ ایک سسکاری کی طرح برآمد ہوئے۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر شڑاپ کی ایک زوردار آواز سنائی دی اور تب میں نے دیکھا کہ عورت کے ہاتھ میں ہنٹر تھا۔ بمشکل تمام میں نے اپنی لرزتی ٹانگوں پر اپنے جسم کا بوجھ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ اگر میں دوڑ کر غسل خانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اندر گھس کر کنڈی بند کر سکتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس اقدام سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، مزاحمت، مزاحمت۔ ابھی میں غسل خانے کی طرف دوڑنے بھی نہ پائی تھی کہ شائیں کی آواز کے ساتھ ہنٹر میری کمر میں آ لپٹا، اور اس سے پہلے کہ اس کا گھیرا کھل پاتا، سردارہ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ایک جھٹکے سے یوں مجھے اپنی طرف کھینچ لیا جیسے بنسی کو جھٹکا دے کر کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی کو کھینچا جاتا ہے۔ میں سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی، لیکن اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر روک لیا۔ ہنٹر کو چھوڑ کر اس نے میرے گال پر زناٹے کا تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سرداراں کا ہاتھ گویا لوہے کا ایک وزنی پنجہ تھا۔ پھر اس نے گریبان کو نہایت مشاقانہ جھٹکا دیا اور میرا جمپر نیچے تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
سردارہ نے گھٹنے سے میرے پیٹ پر ضرب لگائی اور جو ہی میں ابکائی سے لے کر آگے کو جھکی اس کی کوہنی میری گدی پر پڑی۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ شڑاپ کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ ہنٹر شاید میرے ہی جسم پر پڑا تھا، مگر میری حسیات اب جواب دے چکی تھیں۔ اچھا ہی تھا کہ ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اب یہی ایک گوشۂ عافیت تھا میرے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بے خبری کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا۔ جب آنکھ کھلی تو جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ جہاں تک نگاہ گئی میں نے اپنے آپ کو خراش خراش پایا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں غلاظت کی ایک دلدل سے نکلی ہوں جس میں ہزاروں سانپ بچھوؤں نے مجھے ڈسا ہے اور ان گنت جونکوں نے میرا لہو چوسا ہے۔ نور جہاں اور سروری میری مسحری پر دائیں بائیں موجود تھیں اور ایک بار پھر خوشبودار چکنے سیال سے میری مالش کر رہی تھی۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ دونوں نے نظریں جھکا لیں اور اپنی مسیحائی میں مصروف رہیں۔ میرے دل میں ایک بے نام سناٹا چھا چکا تھا۔ کچھ کہنے، سننے یا جاننے کی خواہش مر گئی تھی، بلکہ اندر سے شاید میں خود بھی مر چکی تھی۔ آہستگی سے میں نے کروٹ لی۔ بستر کی چادر بدلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک بازو پھیلا کر چہرہ چھپا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ میرے حلق سے نہ سسکی نکلی، نہ ہی جسم میں کوئی حرکت ہوئی۔ بس خاموشی سے آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے، حتیٰ کہ میرے رخسار کے نیچے تکیہ بھیگ گیا۔ شاید میرا وجود ہی آنسو بن گیا تھا، تاسف اور شکست کا آنسو۔ دونوں عورتیں خاموشی سے میری تیمارداری میں مصروف رہیں۔ وہ کچلے مسلے پھول کی پتیاں جوڑ رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں نے نور جہاں کی آواز سنی، اٹھو غسل کر لو۔ غسل میں خود ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ ان دونوں کا سہارا لے کر میں اٹھ بیٹھی۔ غسل خانے تک چلنے میں بھی مجھے ان کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ غسل کرنے اور نئے کپڑے پہننے کے بعد تن کی درماندگی تو دور ہو گئی، من کا پتھریلا پن جوں کا توں رہا۔ ایک کنیز کھانا لے کر آئی تھی۔ نور جہاں نے تقریباً زبردستی چند نوالے میرے حلق میں ٹھونسے، نہایت میٹھا اور گاڑھا سا کوئی شربت مجھے پلایا اور آرام کرنے کی تلقین کر کے چلی گئی۔ تیسرے دن پامال زمین پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے نواب صاحب پھر آئے۔ زمین کو اب اپنا مقدر معلوم ہو گیا تھا، اس لیے اس کی کوکھ سے کوئی زلزلہ نہ پھوٹا۔ نواب صاحب نے جب مزاحمت کے کوئی آثار نہ دیکھے تو بے حس دھرتی پر ان کے جھجکتے قدم کچھ تیز ہو گئے۔ مفتوح کی لاش پر فتح کا جشن رات بھر جاری رہا۔ اس کے بعد زندگی اس ڈھب پر آ گئی۔ غلاظتوں کی دلدل میں ہاتھ پاؤں مارنے کی مجھ میں سکت نہ رہی۔ نواب صاحب پہلے پہلے تو ہر دوسرے تیسرے دن آتے تھے، پھر یہ وقفہ طویل ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے پورے 1 مہینے بعد ان کی شکل دیکھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ غلاظت کی دلدل میں کتنی گہرائی تک جا چکی تھی، لیکن دل میں نفرت کی چنگاری اب بھی روشن تھی۔ اس شخص سے مجھے آج بھی روز اول جتنی ہی نفرت تھی، لیکن یہ ایک مجبور نفرت تھی جسے اپنے رد عمل کے اظہار کا موقع نہیں ملتا تھا، جو اندر ہی اندر بس گھلتی رہتی ہے، انسان کے اعصاب کو ریزہ ریزہ کرتی رہتی ہے، مگر کوئی راستہ نہیں سجھاتی۔ تقریباً 5 ماہ بعد میں نے آئینے میں بغور اپنی شکل دیکھی۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے نمودار ہو چکے تھے، سرخ و سفید رنگت پیلاہٹ میں بدل چکی تھی اور ہاتھ پاؤں ہر وقت سوئے سوئے رہتے تھے۔ حالانکہ اونچی اونچی دیواروں والے اس شاہانہ قید خانے میں میرے لیے آسائشوں اور خدمت گاروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکتے تھے اور میں اب انہیں کھاتی بھی تھی۔ میرے کمرے کی الماریاں ایک سے ایک انوکھے اور قیمتی ملبوسات سے بھری ہوئی تھیں۔ میری سنگھار میز پر ہیرے موتیوں کے زیورات کے کئی ڈبے موجود تھے۔ مجھے اب محل کے اس مخصوص حصے میں باہر نکلنے اور باغ میں جانے کی بھی آزادی تھی، لیکن ایسے موقعوں پر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی آنکھیں میری طرف نگران رہتی تھی۔ کوئی نہ کوئی خواجہ سرا، کوئی نہ کوئی کنیز میرے آس پاس موجود رہتی تھی۔ میں چاہتی تو اس صورتحال کو اپنی شکست کا حرف آخر سمجھ کر سب کچھ سوچنا چھوڑ دیتی، جسم کے پامال کھنڈر کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی، مگر میرے سینے میں کوئی زخم تھا جو اندر سے مجھے مرنے نہیں دیتا تھا اور اس زندگی سے مجھے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں سوچتی رہتی تھی، حتیٰ کہ ذہن شل ہو جاتا اور خیالوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے بھٹکتے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔
کبھی کبھی میں تعین کرنے کی کوشش کرتی کہ میں کیا سوچتی ہوں. کیا میں اس پرتعیش قید خانے سے نکلنا چاہتی ہوں؟ لیکن فرار ہو کر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ بے سہارا عورت کے لیے تو باہر کی دنیا بھی بھیڑیوں سے بھرا ہوا جنگل ہوتی ہے. ایک بھیڑیے سے بھاگ کر میں کہیں ان گنت بھیڑیوں کے نرغے میں تو نہیں گر جاؤں گی. لیکن ان تمام اندیشوں کے باوجود بہرحال میں اس فیصلے پر پہنچی کہ میں فرار ہونا چاہتی ہوں، اور صرف فرار ہونا ہی نہیں چاہتی بلکہ اس بھیڑیے کا سر بھی کچلنا چاہتی ہوں جس نے مجھے بھری پوری دنیا سے یوں آسانی سے اٹھا کر اپنی خواہشوں کے کھونٹے سے باندھ دیا تھا، اور کسی نے اس کی طرف انگلی تک نہیں اٹھائی تھی. کیا میں کسی بھیڑ بکری جتنی وقت بھی نہیں رکھتی تھی؟ آخر میرا کیا جرم تھا؟ اپنی خواہش انتقام کبھی کبھی مجھے ایک ہوائی قلعہ لگتی، اور میں سوچا کرتی کہ وہ سب عورتیں جو اس عشرت کدے میں زندہ دفن ہیں، ان سب نے یا ان سب میں سے بیشتر نے بھی شروع میں میری ہی طرح سوچا ہوگا. قفس کی دیواروں سے بہت سر ٹکرایا ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ بالوں پر نچ گئے ہوں گے. خواہش پرواز مر گئی ہوگی اور ذلتیں راس آ گئی ہوں گی. لیکن نہیں، میں لرز کر سوچتی، میں تو اس ڈگر پر زندگی کی شام ہوتے نہیں دیکھ سکتی. اب میں کھانا کھانے کے لیے کبھی کبھار کھانے کے کمرے میں بھی چلی جاتی تھی. یہاں کھانا کھانے کے لیے جو میز لگی ہوئی تھی اس پر 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن عموماً مجھے تنہا ہی کھانا پڑتا. کبھی کبھار میں نور جہاں یا کسی اور کنیز کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے ادب سے انکار کر دیتی. ارے میں کون سا بیگمات میں سے ہوں جو تم یوں حد ادب قائم کر رہی ہو؟ میں زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی. وہ تو ٹھیک ہے خانم، مگر آپ کا مرتبہ بیگمات ہی والا ہے، کنیز جواب دیتی. میں نے کئی مرتبہ نواب صاحب کو شادی کا وعدہ یاد دلایا تھا، لیکن ہر بار انہوں نے بات ٹال دی تھی. حالانکہ میرے خیال میں اب اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا. عزت اور توقیر کی متاع گم گشتہ تو اب واپس نہیں آ سکتی تھی. پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا تھا، شاید اپنی نسوانیت کی سربریدہ لاش پر پھاہا رکھنے کے لیے، اور نہ جانے کیوں نواب صاحب ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، حالانکہ یہ ان کے لیے بہت سہل کام تھا. جب چاہتے حق مہر کے 32 روپے 8 آنے ہاتھ میں تھما کر طلاق 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 کہہ کر محل سے رخصت کر سکتے تھے، جیسا کہ نہ جانے کتنی مرتبہ کر چکے تھے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نواب صاحب کی بڑی بیگم جو ایک نواب زادی ہی تھیں اور جن کے پاؤں خاصے مضبوط تھے، خاصا ہنگامہ کھڑا کر کے نواب صاحب کے شادیوں کے شغل کو مزید جاری رہنے سے روک چکی تھیں. وجہ یہ نہیں تھی کہ اب اس عمر میں ان کے جذبہ رقابت نے انگڑائی لے لی تھی، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ اب وہ دولت اور جائیداد کا مزید کوئی حصے دار پیدا ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی. نواب صاحب کی اولاد رکھنے والی بیگمات علیحدہ علیحدہ حویلیوں میں رہتی تھیں. ان حویلیوں میں سے کبھی کبھار کوئی ادھر بھی آ نکلتا. ایک بار میں باغ میں افسردہ بیٹھی گلاب کے پودوں پر مصلوب ان کلیوں کو دیکھ رہی تھی جو عنقریب کھلنے والی تھیں. دفعتاً ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی. اس نے مجھے اطلاع دی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ نواب صاحب کے 24 عدد چھوٹے سرکاروں میں سے ایک سرکار تشریف لا رہے ہیں. وہ یہ اطلاع دے کر الٹے قدموں لوٹ گئی. میں بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں ابھی فوارے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ 20-22 سال کا ایک خوش شکل سا لڑکا اچانک ہی سامنے آ گیا. ایک کنیز کی گردن میں بازو ڈالے وہ یوں چل رہا تھا گویا تنہا چلنے کی اس میں سکت نہ ہو. سر پر چھوٹی سی مخصوص پگڑی تھی اور گلے میں موٹے موٹے جھل ملاتے موتیوں کی مالا تھی. دور ہی سے اس کی نگاہ مجھ پر جم گئی. اس کے نین نقش میں باپ کی جھلک قطعاً نہیں تھی. میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اچانک میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا. یہ مغرور حسینہ کون ہے جس نے ہمیں آداب کرنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ اس نے بدستور مجھے گھورتے ہوئے پوچھا. حضور، کنیز نے مضطربانہ لہجے میں کہا، یہ عزیزہ خانم ہیں، بڑے سرکار کی پسند، ان کی طرف ہاتھ بڑھانا آپ کو زیب نہیں دیتا. کیوں بھلا؟ نواب زادے نے دوسرا ہاتھ کنیز کے کندھے سے ہٹا کر لاپرواہی سے ہلاتے ہوئے کہا. داشتہ ہی تو ہے، کوئی منکوہا تو نہیں ہے. میرے پہلو میں جیسے کسی نے برچھی سی اتار دی. میں نے جھٹکا دے کر کلائی چھڑانا چاہی، لیکن اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی. وہ ایک طاقتور نوجوان تھا. میں نے دوسرا جھٹکا دیا، اور اس بار میں اپنے جسم کی طاقت سے تو نہیں،
البتہ اپنی نفرت کی طاقت سے اس کی گرفت سے کلائی چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی اور بستر پر گر کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اتنی تذلیل اور اتنی بے وقتی میں نے کرب سے سوچا، اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ پھر میں دیر تک یہی سوچتی رہی کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہوں۔ اپنے آپ سے نفرت کا دھارا دھیرے دھیرے نواب صاحب کی طرف بہنے لگا۔ میں نے تہیہ کیا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس عفریت کو بھی مار کر مروں، شاید میری اس قربانی سے مزید بہت سی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہی تھا کہ یہ کام کیسے کروں؟ مجھے تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ہی کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس عفریت کو موت کے گھاٹ اتارنا تو اس سے کہیں زیادہ دشوار تھا۔ قد کاٹ کے اعتبار سے تو میں ایک بھرپور عورت تھی، لیکن میری عمر 15 سال تھی۔ میرا دامن تجربے سے خالی تھا۔ اب تک صرف ایک ہی لرزہ خیز تجربے سے بار بار گزر رہی تھی، اور یہ اپنی بربادی کا تجربہ تھا۔ ظلم اور جبر کے خلاف میرا کل اثاثہ میری نفرت تھی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو مجھے کسی بھی ہتھیار کے استعمال کا تجربہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بعد کی بات تھی، پہلا مسئلہ تو ہتھیار کے حصول کا تھا۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ زہر مجھے کہیں سے مل نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا۔ ایک امید نو کے ساتھ میں بستر سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ نواب زادے نے میرے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، ورنہ اسے اندر آنے سے شاید کوئی نہ روک سکتا۔ دروازے میں اندر کی طرف کوئی کنڈی وغیرہ نہیں تھی، صرف باہر سے بند ہوتا تھا، اور جب بھی نواب صاحب آتے تھے ایک خواجہ سرا بلا تاخیر اسے باہر سے بند کر دیتا تھا۔ ٹہلتی ٹہلتی میں کھانے کے کمرے میں پہنچی اور اس سے گزر کر پچھواڑے میں واقع باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ میں پہلی مرتبہ باورچی خانے میں آئی تھی۔ یہاں 3 باورچنیں ابھی سے رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹھی رہو بیٹھی رہو، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تو بس ویسے ہی وقت گزاری کی خاطر یہ دیکھنے آ گئی تھی کہ رات کے کھانے میں تم کیا کچھ تیار کر رہی ہو۔ میں ان کے قریب ہی ٹہلنے لگی۔ وہ مجھے ان پکوانوں کے نام گنوانے لگی جن کی وہ تیاری کر رہی تھیں۔ ان کے الفاظ پر میرا قطعاً دھیان نہیں تھا۔ ٹہلنے کے دوران غیر محسوس طور پر میری نظریں وسیع و عریض باورچی خانے کے مختلف گوشوں پر بھٹک رہی تھیں۔ ایک دیوار پر مجھے اوپر تلے لوہے کی کئی کھانچے دار پٹیاں سی نظر آئیں۔ ان پٹیوں پر 50 چھوٹے بڑے چمچے اور کفگیر وغیرہ لٹکے ہوئے تھے، اور انہی پٹیوں میں سے ایک پر مجھے اپنے مطلب کی چیز نظر آ گئی۔ یہ سبزی کاٹنے کی ایک جیسی 4 چھریاں تھیں۔ ان میں سے صرف ایک چھری مجھے درکار تھی، جو سب سے زیادہ چمکیلی اور تیز دھار معلوم ہوتی تھی۔ چھری زیادہ بڑی اور مضبوط نہیں تھی، لیکن اگر صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے وار کیا جاتا تو مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اب مسئلہ اسے دیوار سے اتارنے کا تھا۔ تینوں عورتیں ایک میز پر اپنے سامنے کئی تھال رکھے بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا چہرہ اسی دیوار کی طرف تھا جس پر میرا گوہر مراد آویزاں تھا۔ بظاہر تو تینوں ہی عورتیں سر جھکائے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، لیکن مجھے احساس تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہ کن اکھیوں سے میری طرف ضرور دیکھ لیتی تھیں۔ میں ٹہلتے ٹہلتے دیوار تک جاتی تو میری ان کی طرف پشت ہو جاتی۔ ان کی طرف پشت کیے میں دیوار سے چھری اتارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اسی لمحے ان تینوں میں سے یا شاید تینوں کی تینوں ہی میری طرف دیکھ رہی ہوں۔ کئی منٹ تک ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ ویسے بھی میری موجودگی اب بے جواز سی لگنے لگی تھی۔ میں خواہ مختلف چیزوں میں مصنوعی دلچسپی ظاہر کر کے وقت گزار رہی تھی۔ دفعتاً میرے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ وہ عورت جو میری مطلوبہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، چاولوں کا تھال لے کر اٹھی اور کونے میں اپنے پیچھے کافی فاصلے پر لگی ہوئی پانی کی ٹینکی کے نیچے انہیں دھونے چلی گئی۔ میں جلدی سے دیوار کے عین قریب اس طرح کھڑی ہو گئی کہ دیوار پر لگی ہوئی لوہے کی کئی کھانچے دار پٹیاں میرے پیچھے چھپ گئیں۔ وہ عورت چاول دھونے لگی تو میں نے بآواز بلند کہا، ارے دیکھو چاول گر رہے ہیں، حالانکہ جہاں میں کھڑی تھی وہاں سے چاولوں کا تھال مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر باقی دونوں عورتیں بھی اسی طرف دیکھنے لگیں۔ میں نے اندازے سے اپنی مطلوبہ چیز کی طرف ہاتھ پیچھے بڑھایا
میری انگلیوں نے اس کے پھل کا لمس محسوس کیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اسے کھانچے سے باہر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ عورتیں میری طرف متوجہ ہوتیں، میں نے چھری اپنے کرتے تلے نیفے میں اڑس لی۔ چاول دھوتے ہوئے چند دانے تو گر ہی جاتے ہیں خانم۔ چاول دھونے والی عورت نے فرش کا جائزہ لینے کے بعد پلٹ کر ایک نظر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی تھی زیادہ گر گئے ہیں، میں نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پھر چند سیکنڈ ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد میں باورچی خانے سے نکل آئی۔